چنانچہ سیدہ شریف رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فتحت المدینہ بالاخلاق، نبی علیہ السلام کے اخلاق نے مدینہ کے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا تھا۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، تو نبی علیہ السلام نے دلوں کو فتح کر لیا تھا۔ یہ فتوحات کی اصل وجہ تھی، اخلاق حمیدہ، اخلاق عظیمہ۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی، اس کا نام تھا عثمان۔ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر اللہ کی عبادت کروں، تو آپ بیت اللہ کا دروازہ کھول دیں۔ اس نے کہا میں نہیں کھولتا۔ نبی علیہ السلام نے کئی بار کہا مگر وہ اپنی ضد کے اوپر قائم رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان، ایک وقت آئے گا جس پوزیشن میں تم کھڑے ہو اس پوزیشن میں میں کھڑا ہوں گا، اور آج جس پوزیشن میں میں کھڑا ہوں اس میں تم کھڑے ہوگے، یعنی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تمہارے ہاتھ خالی ہوں گے۔ تو عثمان کو غصہ آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ سے چابی کسی اور کے ہاتھ میں چلی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، بیت اللہ سے جدا ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کے مبارک آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے فرمایا بیت اللہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تجھ سے دور جاؤں، مگر کیا کروں، یہاں کے بسنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ جب بیت اللہ فتح ہوا تو اس وقت سارے رؤسائے قریش حرم میں موجود تھے اور سب سر جھکائے بیٹھے تھے کہ نبی علیہ السلام اس وقت فاتح کی حیثیت سے وہاں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا، عثمان آ گیا۔ نبی السلام نے فرمایا عثمان بیت اللہ کی چابی میرے حوالے کرو۔ اب وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، اس نے بیت اللہ کی چابی دے دی۔ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور اس کے اندر تشریف لے گئے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر لانو بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، علی لانو بھی تھے، حضرت عباس لانو بھی تھے، یہ سب حضرات ساتھ ساتھ تھے، حضرت حمزہ لانو بھی تھے۔ اور ان میں سے ہر صحابی کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش جب دروازہ بند ہو تو نبی علیہ السلام چابی میرے حوالے کر دیں، مجھے بیت اللہ کا کنجی بردار ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اور دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی اقتدار میں آتا ہے تو وہ اپنی پارٹی کے بندوں کو نوازتا ہے، اپنوں کو جن کو سمجھتا ہے ان کو نوازتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دروازہ بند کروایا اور چابی ان صحابہ میں سے کسی کو نہیں دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عثمان کو بلایا، عثمان اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ جس حال میں تم کھڑے ہو اس حال میں میں کھڑا ہوں گا، اور جس میں میں کھڑا ہوں اس حال میں تم کھڑے ہوگے۔ عثمان میرے اللہ نے وعدہ کو پورا کر دیا، آج چابی میرے ہاتھ میں ہے اور تم خالی ہاتھ میرے سامنے کھڑے ہو، مگر عثمان تم نے جو میرے ساتھ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے پھر وہی چابی عثمان کے حوالے کی اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں ہی جاری رہے گی۔ اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اخلاق عطا فرمائے، یہ اخلاق عظیمہ تھے جس کا درس آپ نے انسانیت کو دیا اور دنیا میں ایک نمونہ قائم کر دیا۔ اس لیے جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو زیادہ پڑھتا ہے وہ اتنا آپ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، عام بندوں کا تو یہ معاملہ کہ جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا متنفر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بیٹی معتقد نہیں ہوتی، بیوی معتقد نہیں ہوتی، بیٹا معتقد نہیں ہوتا،
ڈرائیور معتقد نہیں ہوتا، چونکہ یہ قریب کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ قریب سے دیکھتے ہیں، ان کو عقیدت نہیں رہتی، وہ اصلیت کو جانتے ہیں۔ ہمارا حال یہ کہ جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا متنفر ہوتا جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب وسلم کی شان یہ کہ جو جتنا زیادہ قریب تھا وہ اتنا نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ بیوی سب سے زیادہ انسان کے قریب ہوتی ہے، اللہ نے اس کو لباس کہا ہے، اور نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، پھر آپ کے غلام حضرت زید لانو تھے، پھر حضرت علی لانو جو کزن تھے، پھر آپ کے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق لانو تھے۔ جو جتنا قریبی تھا وہ اتنا جلدی ایمان لے آیا۔ اس لیے انگریزی کا ایک فقرہ یاد رکھیے، دا مور یو نو ہم دا مور یو لو ہم۔ جتنا زیادہ آپ نبی علیہ السلام کو جانتے جائیں گے اتنا آپ نبی علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ڈنکے کی چوٹ بات کی جا رہی ہے، کوئی ڈر کے نہیں میں بات کر رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسا کامل نمونہ بنا کر بھیجا کہ جو بندہ جتنا ان کے بارے میں جانتا ہے اتنا وہ ان کی محبت میں اور گرفتار ہو جاتا ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھی، انگریز مورخ تھا، اس نے کتاب لکھی اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان ہسٹری، کہ تاریخ کے اندر جو بڑی مؤثر شخصیات گزری ہیں ان کی اس نے درجہ بندی کی، اور 100 شخصیتوں کا اس نے ایک فہرست دی، ان کے حالات زندگی لکھے، اس میں